یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 27. چھوٹے چھوٹے جو گنان ہم عام بولتے ہیں ان گنانوں کے اندر بڑی اچھی نصیحت کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ دھیان دیتے نہیں گنانوں پہ، اس کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ من اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. سیدہ امام بیگم ہمارے امام مولانا شاہ حسن علی صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی. یہ گنان امام بیگم کا ہے. پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے تھی. پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے بہت سے ایسے سید ہوئے جنہوں نے دعوت کا کام بہت کیا. ان میں ایک سیدہ امام بیگم تھی. انہوں نے تقریباً 30 گنان لکھے. ہمارے پاس ان کے 10 گنان کتابوں میں ہیں. جو بامبے میں رہنے والے تھے یا آپ میں سے جو بمبئی کو جانتے ہیں، ہمارا پرانا نام کریم آباد کا کالی محلہ. کالی محلہ سے باہر نکلو رائٹ سائڈ پہ تو بھنڈی بازار ہے. بھنڈی بازار سے ہم نل بازار جائیں نزدیک ہی ہے. وہاں مارکیٹ ہے. مارکیٹ کے سامنے ابھی بھی ایک بلڈنگ کھڑی ہے. اس بلڈنگ کا نام ہے دوپہلیہ بلڈنگ. سیدہ امام بیگم اس دوپہلیہ بلڈنگ میں رہتی تھی. 1866 میں ان کی وفات ہوئی. کافی بڑی عمر بھی پائی. انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی. ساری زندگی امام کی خدمت میں، دین کی دعوت میں انہوں نے گزار دی. انہوں نے ہندوستان اس زمانے کے اندر جو ہندوستان تھا پاکستان کے ساتھ ملا ہوا تھا. یعنی وہ ہندوستان جو تھا وہ کشمیر، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا ہندوستان تھا. سارا ہندوستان سیدہ امام بیگم گھومی. خود اچھی طرح سے گانے والی بھی تھی اور ستار بھی بجاتی تھی. ان کے جتنے بھی گنان ہیں بڑے اچھے میٹھے راگوں میں ہیں. بڑی اچھی عابدہ تھی، عبادت کرنے والی تھی. 4-5 گنان تو عبادت کے اوپر بھی ہیں، صبح کے ذکر کے اوپر. سیدہ امام بیگم جب دوپہلیہ بلڈنگ میں آ کے رہیں، ان کی زندگی کے آخری سال تھے. کافی بوڑھی ہو گئی تھی. 10-1 بجے کے قریب کالی محلے میں چلی آئیں اور یہاں جماعت خانے کے اندر بیٹھ کے گنان بولیں، نصیحت کریں. مرد لوگ اپنے اپنے کام پہ چلے جائیں، بچے اسکول چلے جائیں، اور بہت سی عورتیں جن کو مذہب کا شوق تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کے اس کے پاس آ کے بیٹھے ہیں، ستسنگ کریں. ہوتے یہ مجمع بڑا ہو گیا. بعض عورتیں ان کے پاس اپنے پرابلمس لے کے آئیں، ان کو ایک بزرگانہ ماں کی طرح نصیحت بھی کریں. مجمع بڑا ہو گیا. جس کو مذہب کا شوق ہوتا ہے پھر وہ مذہب کے اندر رنگا جاتا ہے. دنیا کے اندر بہت سے ایسے شوق ہیں. بعض آدمیوں کو سنگیت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، میوزک کا، تو پھر وہ گھر والوں سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کرتا، وہ سنگیت میں لگا رہتا ہے. کسی کو جوا کھیلنے کا کوئی ایسا شوق پیدا ہو جاتا ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں لت لگ جاتی ہے، تو پھر کسی کی نصیحت نہیں سنتا.
شراب کی عادت علت لگ جاتی ہے یا سگریٹ کی تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا. مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی خاصیت ہے کہ اس کے دماغ کو جس چیز کا کوئی شوق لگ جائے تو پھر وہ اس شوق کے پیچھے ایک دیوانے کی طرح جاتا ہے. مذہب کا شوق بھی لگ بھگ ایسا ہے، لیکن ہم اسماعیلیوں کو ہمارے اماموں نے بالکل رائٹ ڈائریکشن کے اندر رکھا اور ہم کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتے رہے کہ دنیا کے فرائض بھی پورے کرو، دین کے فرائض بھی پورے کرو. یوں نہیں کہ اپنی دنیا بگاڑ کے دین ہی کے ہو جاؤ، کیونکہ ہماری جو دنیا ہے وہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ہماری دنیا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی آدمی باپ بنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا روحانی جسمانی دماغی ماسٹر بن گیا. باپ ہے، اس کو اپنے بچوں کا خیال بھی کرنا چاہیے اور بچوں کو باپ کا خیال کرنا چاہیے. عورت مرد کے تعلقات ہیں تو مرد کو عورت کا حق رکھنا چاہیے، عورت کو مرد کا حق رکھنا چاہیے. بھائی بہن ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بھائی اور بہن جیسا حق رکھنا چاہیے. اگر کسی کی نوکری کرتے ہو تو سیٹھ کا حق بھی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ادا کرو، اور اگر تم نے کسی کو نوکر رکھا ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف سے رہو، ظلم مت کرو کسی بھی طریقے سے. اپنی روزی بھی کماؤ، خدا کو بھی یاد کرو. ہاں، زندگی میں کبھی ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ اگر ہم دنیا لینے جاتے ہیں تو دین چھوٹ جاتا ہے، اور اگر دین لینے جاتے ہیں تو دنیا چھوٹ جاتی ہے. جب ایسا کوئی موقع خدا نہ کرے آ جائے، اور ہر انسان کی زندگی میں ایسا موقع 1-2-4 دفعہ آ جاتا ہے کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کے سامنے دشمن ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمت کر کے دنیا چھوڑ دو، دین کے ہو جاؤ. خصوصی ایک ایسا وقت آوے تو ہی، وگرنہ اپنی دنیا سنبھالو، ضرور سنبھالو. دار السلام کے اندر مولا 66 کے اندر آئے، 1966 کی بات کرتا ہوں. مہمانیوں کا کام جاری تھا. ایک بھائی آئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، بچے تھے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا مولا میں انجن ڈرائیور ہوں. ماں باپ بہت خوش ہوئے. کہتے مولا مجھے ایک پرابلم ہے. کیا ہے؟ کہ خداوند میں 15 دن رات کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، ساری رات انجن چلاتا ہوں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. 15 دن میں دن کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں. تو مولا جب میں رات کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں تو میرا سارا دھیان انجن کے اندر ہوتا ہے، ریل کے ٹریک کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ مسافر 400-500 مسافر ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگیوں کا ذمہ داری میرے اوپر ہے. مجھے اس بات کی بہت کانشیسنیس ہے، لیکن خداوند اس وقت میں دعا پڑھ نہیں سکتا دھیان سے. اور کبھی میری صبح کی ڈیوٹی ہوتی ہے جس میں 3-4 بجے کا وقت آ جاتا ہے، تو خداوند میں اس وقت عبادت نہیں کر سکتا. کیوں کہ میری ساری ذمہ داری انجن میں ہوتی ہے. ماں باپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا شاباش، تم کو اس بات کی کانشیسنیس ہے، اپنی ذمہ داری کی. میں بہت خوش ہوا ہوں کہ تم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہو. میرے بچے، جب بھی تیری ڈیوٹی رات کو ہوئے اور دعا کا وقت ہوئے تو تم اپنے من میں دعا کے وقت کو یاد کر لو، مجھے یاد کر لو. اور پھر جب کسی نیکسٹ اسٹیشن کے اوپر تجھے 2-5 منٹ مل جائیں اس وقت دعا پڑھ لو، لیکن دعا کے وقت دعا کو یاد کر لو، مجھے یاد کر لو. اور صبح میں 3-4 بجے تمہاری ڈیوٹی ہوتی ہے، بیت الخیال میں نہیں آ سکتے، تو اس وقت بھی ایسا ہی کرو. اپنے دل کے اندر بھلے تمہارا دھیان نہ لگے، لیکن دل میں اپنے بول کو یاد کرتے رہو. امام نے اس کو اس طرح سے فرمایا، اس کا مطلب اپنی دنیا سنبھالو، دنیا کے اندر اچھے بنو،
ہر لحاظ سے اچھے بنو. میں واپس ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے یہ سچا صحیح اسلام ہے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں بھی ہر حساب سے اچھے بنو کہ کوئی تمہارے کیریکٹر کی طرف انگلی نہ اٹھائے, کوئی تمہیں الزام نہ دے کہ تم بدماش ہو یا خراب ہو, خدا نخواستہ. کیونکہ دنیا کی زندگی بھی ہم کو ہمارے مولا نے دی ہے. سیدہ امام بیگم 10 بجے کے قریب آ جاویں اور عورتیں اس کے پاس آ کے بیٹھے, ادھر راز نصیحت ہوئے, گنن بالیں. بمبئی کی لائف ایسی ہے کہ جو لوگ صبح 9 بجے چلے جاتے ہیں اپنے آفسوں کے اندر یا دکانوں پہ, وہ دوپہر کو کھانے کے لیے نہیں آتے. عورتیں ان کے لیے کھانا پکاتی ہیں, اور چند آدمی ایسے ہیں کہ جو ادھر سے ایک ٹفن بنا کے, تو یہ ٹفن کیریئر جو ہوتے ہیں یہ گھروں کے اندر ٹفن اکٹھے کر کے اور آفسوں کے اندر دے آتے ہیں. شام کو وہ لوگ کھا پی لیتے ہیں. ٹفن والا ٹفن خالی واپس لے آتا ہے, اور وہ لوگ کوئی شام کو آتا ہے, کوئی رات کو آتا ہے. سیدہ امام بیگم کے اس مذہبی ادارے کے اندر جو انہوں نے شروع کیا, عورتیں آ کے بیٹھیں, ایسی ان لوگوں کو لذت لگی کہ گھروں میں دیری ہونے لگی, کھانا پکانا دیری ہونے لگا. بچے اسکول چلے گئے ہیں, ان کو کھانا وقت پہ نہیں مل رہا. مرد لوگ اپنے کاموں پہ, آفس و دکانوں پہ گئے ہیں, ان کو کھانا نہیں مل رہا, کیونکہ صبح کھانا پکانے 11 بجے تیار کر کے ٹفن والوں کو دے دیں تب جا کے ان کو ملے. گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے. عورت کہے میں تھوڑی کہیں اور جاتی ہوں, جماعت کھانے جاتی ہوں, عبادت کرنے جاتی ہوں, اچھی باتیں سننے جاتی ہوں. جھگڑے بڑھنے لگے آہستہ آہستہ. یہ خبر امام مولانا شاہ حسن علی ماں باپ صلی اللہ علیہ کے کان میں پہنچی. پیری جمع علی شاہ ماں باپ کے پاس تھا. پیر سلامت نے حسن علی شاہ ماں باپ اپنے والد صاحب سے عرض کی. خداوند کالی محلہ جماعت خانے میں آئے, شاہ پیر دونوں آئے, کمریا حاجی ان کے ساتھ تھے. مولا نے سیدہ امام بیگم کو سامنے بلایا اور ان کو فرمایا, مجھے یہ بات معلوم پڑی ہے کہ اس طرح تم یہ گنن گوشتی یا جس کو کہو ستسنگ کرتی ہو, بری چیز نہیں, لیکن طریقہ ٹھیک نہیں. تم واڑی چلی جاؤ. واڑی جو نسبت روڈ کے اوپر جہاں اس وقت زمانے کے اندر مولا رہتے تھے, حکم کیا کہ تم واڑی چلے جاؤ. بھلے خدا. ابھی اس نے کچھ سلسلہ شروع کیا تھا. سیدہ امام بیگم کی یہاں ذرا غلطی ہو گئی. سچی مومن تھی, پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے تھی, لیکن دینداروں دنیا کے اندر ہم بہت دفعہ خطا کھا جاتے ہیں, ہم انسان ہیں. دوسرا دن جو گزشتہ دن کی ان کی جو محفل میں ایک خاص سٹوری یا ایک فیچر جو ادھورا رہ گیا تھا, امام بیگم نے یہ سوچا کہ میں اس کو پورا کر کے پھر میں واڑی چلی جاؤں. مولا تو شام کو جب ہی چلے گئے تو دوسرے دن یہ پھر آئی. اس کو نہیں آنا چاہیے تھا. اگر امام نے حکم کیا تو اسی رات کو چلے جانا چاہیے تھا, لیکن اس سے ذرا چوک ہو گئی. بدنیتی کے حساب سے نہیں, بے ایمانی کے حساب سے نہیں, محض اس حساب سے کہ میں نے آج صبح جو ایک خاص بات شروع کی تھی وہ ادھوری رہ گئی گنان کی, کل میں پوری کر کے چلی جاؤں. دوسرے دن نہ گئی. کچھ عورتیں آئیں, کچھ نہ آئیں. اس نے وہ بات شروع کی, لیکن پھر بھی وہ بات پوری نہ ہو سکی, تو تیسرے دن بھی آئی. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے فرمان بھیجا کہ امام بیگم کے گنان بند کرو اور اس کا جماعت خانہ بند کرو. تب روئی پیٹی, فوراً واڑی چلی گئی. علی شاہ ماں باپ کے پاؤں پڑی. 40 دن تک اس کا جماعت خانہ بند رہا اور اس کے گنان بند رہے. توبہ کی, معافی مانگی. امام نے فرمایا اچھا
جماعت کھانے جاؤ، جماعت کو کہا اس کے گنان بھی بولو۔ سیدہ امام بیگم کی ان گنانوں میں سے یہ ایک گنان ہے جو ہم اسکول میں سیکھتے ہیں۔ یہ گنان اس وقت بولا، ایک دفعہ مولانا حسن علی شاہ محبوب بہت وقت تک جماعت خانے نہیں آئے، بہت وقت تک نہیں آئے، تقریباً 3-4 مہینے گزر گئے، ایک ہی شہر میں رہتے تھے، اور مولا کی یہ ایک عادت تھی کہ ہر جمعے یا ہفتے کے دن جماعت خانے میں آتے تھے۔ 3-1 مہینے گزر گئے، اور پھر جب مولا آئے تو سیدہ امام بیگم نے مولا کے حضور میں یہ گنان بولا۔ امام اس پہ راضی ہوئے، دعا فرمائی، آئے رحم رحمان اب تو رحم کریں گے۔ یہاں آپ لوگ پڑھتے ہو کرو گے، کرو گے نہیں، مولا آئے ہیں، رحم و رحمان آیا ہے، یہ رحم کریں گے۔ آئے رحم رحمان اب تو رحم کریں گے، تن من دھن گرنے ارپن کیجئے تو گنانے گنانے گنان اب تو رحم کریں گے۔ امام کے حضور میں ایک گنان بولا کہ مولا رحم و رحمان آیا ہے، رحم کریں گے، تم اپنا تن من دھن اس کے پاؤں میں رکھ دو، اور یہ چیز سمجھ کے، گنان یعنی سمجھ سے، تم اس بات کی کانشیسنس پاؤ، اس اویئرنیس کے اندر تم اپنا تن من دھن اس کے پاؤں میں رکھ دو، سمجھ کے کہ یہ میرا مالک ہے، میرا امام ہے۔ اور اسماعیلی مذہب کے اندر جو بیعت ہے اس کا مطلب یہی ہے، ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپلیٹ سبمیشن۔ قرآن پاک کے اندر بہت سے اس قسم کی آیات ہیں جن کے اندر یہ فرمان ہے کہ اے محمد، جب تلک کہ یہ تمہیں کمپلیٹ سبمٹ نہیں ہوئے، یعنی مکمل طور پہ خود کو نہیں سپرد کریں، تب تلک ان کا ایمان سلامت نہیں۔ کمپلیٹ سبمیشن جو ہے وہ یہی ہے، تن من دھن۔ اسماعیلی مذہب جو اسلام ہے، اس کے اندر کسی بھی طریقے کی زبردستی نہیں، کسی بھی طریقے کی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اگر ہم کو اسماعیلی مذہب سے اپنے دل کے اندر کوئی خنوف ہے، یعنی کینہ ہے، ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ہم کو اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی بھی مذہب پالو، لازم نہیں ہے کہ اسماعیلی مذہب میں رہو۔ ایک مسلمان ہو کے عیسائی بھی بن جاتا ہے، اسماعیلی ہو کے سنی بھی بن جاتا ہے، اور سنی جو ہیں وہ دوسرے مذہبوں میں بھی چلے جاتے ہیں، دوسرے مذہب والے مسلمان بن جاتے ہیں۔ مذہب کی تبدیلی کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ مذہب ہے وہ کنوکشن کے اوپر ہے، اپنے عقیدے اور ایمان کے اوپر ہے۔ جب تک کہ دل کے اندر اعتقاد برابر نہیں، مذہب میں سے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ ہمارا اعتقاد برابر ہو تو مذہب میں سے ہمیں مزہ آئے۔ دعا پڑھی ہے، پڑھی ہے، بت کی طرح بیٹھے ہیں، پڑھانے والے نے سجدہ کیا، ہم نے بھی سر نیچے کر دیا، پڑھانے والے نے ہاتھ دے کے پنجہ دیا، شاجو دیدار کا، ہم نے بھی دے دیا۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سر کا اونچا نیچا کرنے کا نام سجدہ ہے تو ارے مومنو، دنیا کے اندر مولا کہتے ہیں ایک مرغی ہزاروں دفعہ سر پٹکتی ہے، تو مرغی کے تو کتنے سجدے ہو گئے دن میں؟
سر جھکانے کا ہی نام اگر سجدہ ہے تو مرغی تو ہمارے سے زیادہ سجدے کرتی ہے، وہ تو بڑی مسلمان ہوگی۔ وہ سجدہ کہ جس میں ہمیں سمجھ نہیں کہ میں یہ سر جھکاتا ہوں امام کے چرنوں میں، امام کی خدمت کے اندر، جس کو میں نے اپنا تن من دھن دے دیا ہے، جس کی میں نے بیعت کی ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ تو میرا امام ہے، میں تیرا مرید ہوں، اگر یہ سمجھ کے بغیر ہم سر جھکا رہے ہیں تو ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ مذہب سمجھداری کا نام ہے۔ تن من دھن گر نے ارپن کیجئے، سبمٹ کر دو، اور اس چیز کو گنانے یعنی گنان کا مطلب سمجھداری سے، علم سے، سمجھ کے، جان کے، بے سوچے سمجھے امام کی ہمیں شناخت ہی نہیں، اور ہم امام کو امام کہہ رہے ہیں۔ دینداروں، اس طرح سے ہماری زندگی یوں ہی پسار ہو رہی ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کے ایک اور فرمان میں ہے کہ تم نے ابھی تک بادام کھایا ہی نہیں، اس کے چھلکے کھاتے ہو، مغز چکھا ہی نہیں۔ اسماعیلی مذہب کا مغز جو ہے وہ حقیقتی سمجھ ہے، علم سے، سمجھداری سے، امام کی شناخت کر کے، اس کو سوچ کے، سمجھ کے، جان کے، تیرے جانی نے تمہیں اور رکھو، جانو پھر پہچانو، سرے وہ یہی دیال، اس رحیم کی خدمت کرو۔ دیال کہتے ہیں رحیم کو۔ ہرتا پرتا بولتا روپ مدن گوپال، پرتا کا پاتر نے پرکھی نے۔ یہ ہلنے چلنے بولنے کھانے پینے والا ایک انسان جو ہم کو دکھتا ہے، جس کو ہم آغا خان کہتے ہیں، ہم اس کو امام کہتے ہیں، اور محبت کے اندر ہم اس کو خدا کا نور کہتے ہیں، اور عبادت میں ہم اس کو اللہ کہتے ہیں۔ بدن کی کوئی بات ہی نہیں۔ جیسا درجہ ایک چھوٹے بچے کو، 1.5-2 برس کا بچہ ہے، اس کو پوچھو تیرے باپ کا نام کیا، تو اس کو نہیں پتا۔ بابا کدھر ہے؟ تو فلانا ڈیڈ ادھر ہے، باپ یہ ہے۔ اس کو باپ کی طرف انگلی کرنا آتا ہے، لیکن وہ باپ کا نام نہیں جانتا۔ تو کیا وہ باپ کا بیٹا نہیں؟ کیا وہ باپ اس کا باپ نہیں؟ اس بیچارے کی سمجھ اتنی ہے، اس نے اتنی رکھی۔ چلو تھوڑا بڑا ہو گیا تو باپ کا نام بھی سیکھ گیا، اسکول جاتے وقت کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن باپ کس کو کہتے ہیں وہ ابھی تک بھی اس کو پتا نہیں۔ باپ کا نام جانتا ہے، لیکن باپ کا مطلب کیا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں اس باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، اس کو نہیں پتا۔ جب جوان ہوتا ہے پھر اس کو پتا لگتا ہے کہ میں باپ کے نطفے سے پیدا ہوا۔ ابھی تک بھی اس کو باپ کی حقیقت کا پتا نہیں لگا، لیکن جب وہ شادی کر کے خود باپ بنتا ہے تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ باپ کیا ہے۔ کتنے درجے ہیں ایک ہی چیز کے لیے۔ مذہب میں بھی یہی ہے۔ مذہب میں وہ لوگ ہیں کہ جو محض جماعت خانے آتے ہیں ٹائم گزارنے کے لیے۔ جماعت خانہ نہیں سمجھو، مسجد، مندر، کوئی بھی چرچ وغیرہ لے لو، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذہبوں کے اندر اپنے اپنے مذہب کی جگہوں پہ جانے والے میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں۔ ہم بھی ایسے ہیں، جماعت خانے میں آ جاتے ہیں، یا کسی کو لے کے آتے ہیں، ماں باپ کو، یا ہم کسی کو ملنے آتے ہیں، یا یوں تو سمجھتے ہیں کہ چلو ہم جماعت خانے جائیں، چلے آتے ہیں، لیکن امام کون ہے؟ امامت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ معرفت کیا ہے؟ اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو ہمارے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو امام کو محض لیڈر کے طور پہ، امام کے طور پہ، جیسے کہ دنیا کے اندر سنیوں کے امام ہوتے ہیں، کوئی امام فلانا ہے، کوئی ڈھکڑا ہے، اس طرح سے ہم نے بھی سمجھ لیا۔ ایسے اسماعیلی بہت ہیں، ایسے اسماعیلی بھی ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں لیکن جماعت خانے آتے ہیں، کافر ہیں، ملحد ہیں، لیکن جماعت خانے آتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سوسائٹی کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان نہیں، خدا کی ہستی سے ہی انہیں انکار ہے کہ خدا جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہیں۔
حالانکہ وہ ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، جس طرح سے یہ کمیونسٹ لوگ ہیں، لیکن جماعت خانے آتے ہیں۔ اسماعیلی مذہب کی فیملی میں انہوں نے جنم لیا ہے، اس لیے چلے آتے ہیں۔ اور ہمیں انکار نہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو امام کو اپنا وعدہ دے کے یعنی بیعت کر کے اس کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کے درجے کی حالت ہے۔ میں 2 برس پہلے آیا تھا، آپ کو میں نے بہت سی واعظیں کی، 1 مہینہ آپ کے پاس میں ٹھہرا۔ میں نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ، بمبئی میں ایک اچھی بڑی فیملی کا ایک شخص جو تھا فیملی کا ہیڈ تھا، گزر گیا۔ بڑے لڑکے کو اسکول چھوڑنی پڑی باپ کا بزنس سنبھالنے کے لیے۔ ایک چھوٹا بھائی تھا، بزنس تو اس نے سنبھال لیا، بھائی کو پڑھاتا رہا۔ مومن اسماعیلی فیملی تھی، پیسے والے شخص تھے، عزت والے، آبرو والے، نامچین مشہور لوگ تھے۔ بیٹا تھوڑا چھوٹا بھائی بڑا ہوا، اس کو اس نے انگلینڈ بھیج دیا۔ اس نے باپ کا بزنس سنبھالا۔ چھوٹے بھائی کو کہا کہ تم جاؤ پڑھو، میں تو نہیں پڑھ سکا۔ 10-12 برس بہت سا عرصہ ادھر گزار کے وہ انگلینڈ سے واپس آیا۔ باپ کے بزنس میں بھائی کے ساتھ جوائن ہوا، لیکن انگلینڈ میں رہا تھا۔ زندگی اور جوانی کے کافی برس وہاں گزارے تھے۔ خطرناک سے خطرناک جو انسان کی زندگی ہے وہ 10 برس سے لے کے 25 برس تک، یہ پیریڈ بہت خطرناک ہے۔ اسی پیریڈ کے اندر بدیاں لگ جاتی ہیں۔ کوئی ڈرگ پیتا ہے، کوئی تمباکو کھاتا پیتا ہے، اسموک کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی اور زنا اور دوسری خرابیوں بدیوں میں پھنس جاتا ہے، کوئی جوئے میں پھنس جاتا ہے۔ 10 اور 25 برس، یہ زندگی بڑی خراب ہے۔ 10-12 سال کا بچہ جب ہوتا ہے اور اس کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے تو اپنے دل میں فخر کرتا ہے، میں جو جانتا ہوں میرا باپ بوڑھا کیا جانتا ہے۔ بہت سے ایسے لڑکے ہیں، ٹین ایجرز جو ہیں، وہ اپنے باپ کو مخول سمجھتے ہیں، باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، اپنے دل میں باپ کو ہلکا سمجھتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کی آنکھ کب کھلے گی؟ جب وہ 50 برس 40 برس کے ہو جائیں گے، تب تک ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو خطرناک پیریڈ اس نے لندن میں گزارا، واپس آیا، خیالات بدلے ہوئے تھے۔ اور وہ زمانے کے اندر امام سلطان محمد شاہ کے گھوڑے بھاگتے تھے، ڈربی کے اندر مولا ریسس میں جاتے تھے، مونٹے کارلو جاتے تھے، بڑی بڑی ہوٹلوں میں جاتے تھے، رکس جیسی ہوٹل کے اندر کانفرنسیں ہوتی تھی۔ اس کو تو اس امام کے اندر ایک آرڈینری معمولی سا ایک پولیٹیکل آدمی نظر آیا۔ اچھی فیملی کا لڑکا تھا، واپس آیا، ماں بڑی مومنہ تھی، بھائی مومن تھا۔ عموماً گھر میں بیٹھے ہوئے بھابھی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ بحثیں ہوتی رہیں۔ تم کو کیا پتا، صاحب ادھر جا کے پتہ تمہیں کیا کرتے ہیں، گھوڑے بھگاتے ہیں۔ اب وہ زمانے کے اندر گھوڑ دوڑ کو ہم لوگ سمجھتے نہیں تھے، اور عام مسلمان مولوی بھی ہمارے اوپر اٹیک کرتے تھے، خصوصاً وہ مولوی کہ جو کانگریس کے پٹھو تھے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر انڈیا کا پالیٹکس ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح خود کانگریس کے ممبر تھے، اس میں سے نکل کے پھر مسلم لیگ میں آئے۔ کانگریس کے اندر بہت بڑے بڑے مسلمان علماء تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے وہ کانگریس کے زمانے کے اندر پریزیڈنٹ تھے۔ تو یہ دیوبند کے ملا مولوی جو تھے، کٹر مولوی، وہ لوگ کانگریسی تھے، پالیٹکس کے حساب سے مسلم لیگیوں کو برا سمجھتے تھے، اور امام مسلم لیگ کو پیدا کرنے والے تھے، پالیٹکس کا ذریعہ بھی تھا۔ تو کہتے تمہارا آیا خان، تمہارا امام تو گھوڑے بھگاتا ہے اور مڈموں کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ مڈم کا مطلب یورپین عورت، بمبئی کی زبان میں یورپین عورت کو مڈم کہتے ہیں، جو لفظ نکلا ہے میڈم میں سے۔ معلوم نہیں کہ گھوڑے تو حضرت رسول اللہ بھی دوڑایا کرتے تھے۔ گھوڑوں کی جو ریس ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں سے چلی۔ یورپ والے تو اس وقت جنگلی تھے، 1400 برس پہلے یورپ کے اندر کوئی سنسکرتی اور سیویلائزیشن نہیں تھی۔ ایک آدمی نے لکھا ہے
जोक में लिखा है। वो कहता है कि वी वर सिविलाइज व्हेन यू पीपल, यानी यूरोपियंस को कहते हैं के दिन आधी छुट्टी बनाया करते थे, मदीना बंद हो जाता था, मुसलमान कारोबार बंद कर देते थे, जुमे की नमाज के बाद कोई काम नहीं करता था, खाना पीना खा के नबी करीम बाहर जाते थे। मदीने के बाहर कोई घोड़ा ले आता है, कोई अपना ऊंट ले आता है, कोई बकरा ले आता है। बकरों की रेस होती थी, ऊंटों की रेस होती थी, घोड़ों की रेस होती थी, और जीतने वालों को रसूलुल्लाह इनाम दिया करते थे। ये घोड़ों की रेस यूरोपियन ने शुरू नहीं की है, तो नबी ने शुरू की है। मगर लोगों को इल्म का पता नहीं, इसके लिए जब भी हमारे मजहब के लिए, हमारे इमाम के लिए कोई आदमी कोई अटैक कर देता है, हम भीगी बिल्ली की तरह दुम पीछे दबा के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें इल्म नहीं। तुम लोग सीखो, पढ़ो, इल्म सीखो, तो दुश्मनों का मुंह बंद करने के लिए हमारे पास बेहिसाब चीजें हैं, बेहिसाब। मगर हमारे जवानों को डिस्को का जितना शौक है, उतना गिनान और इल्म पढ़ने का शौक नहीं। बहसें होती रहे। इस आदमी का ईमान तो खराब था ही, लेकिन अच्छे मोमन तुखम में से था। दसबंदी सुकरीती आबिद मोमन जमात खाने में आने वाले फैमिली में से था। दिल डामाडोल रहे, माँ बाप की मोहब्बत और इबादत इसको जमात खाने की तरफ खींचे, लेकिन यूरोप का रहना और वो मॉडर्न थिंकिंग इसको दुनिया की तरफ खींचे। खूब ऐसे हुए। एक दफा मौला की पधरामनी हुई, इन्होंने मेहमानी रखी। मेहमानी में ये आदमी मौलाना हजरत इमाम सुल्तान शाह के आराम से बैठे, इसको देख के बोला, तुम यूरोप में थे? हाँ खुदावंद। कभी वापस आए? बातें चीतें करते रहे। साहब ने इसके साथ इस तरह से बातें की कि इसने समझा कोई जाने मेरा कोई दोस्त है, एकदम खुला हो गया। 2, 4, 5 मिनट के अंदर कहता, योर हाइनेस, मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो पूछो, क्या है? जरा हिचकिचाने लगा। बड़े भाई ने आंखें निकाली, मां की आंखों में आंसू आ गए कि अभी कुछ ऐसी बेईमानी की, कोई बेअदबी की बात कर देगा। जरा हिचकिचाया। साहब ने इसको हाथ लगा के कहा, पूछो पूछो, डरो मत, खुले दिल से पूछो। साहब ने इसको थोड़ा थपथपाया तो कहने लगा, योर हाइनेस, मेरा भाई है ना, वो कहता है आप खुदा हो। क्या आप खुदा हो? मौलाना सुल्तान मुझसे बहुत हंसे, हा 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 करके शर्मिंदा हो गया। तुम क्या समझते हो? उसको छोड़ दिया। अभी ये फिर परेशान हो गया, क्या बोले? हाँ बोलो बोलो, तुम क्या समझते हो? खुले दिल से बोलो, डरो मत। हिचकिचाते कहता है, मैं आपको अपना इमाम समझता हूं, यू आर माई इमाम। शाबाश, वेरी गुड, बराबर है, मैं तुम्हारा इमाम हूं। इसको थोड़ा जोर आ गया। भाई की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने लगा। भाई ने कहा, खुदावंद, ये आपको इमाम मानता है, हम भी इमाम मानते हैं, लेकिन खुदावंद, हम तो आपको नूरानी हालत में खुदा मानते हैं। बराबर है, बराबर है, शाबाश, अलबत अलबत। ये फिर परेशान हो गया कि ये उसको वो जवाब दिया है, मेरे को ये जवाब दिया है, ये दोनों में सच्चा कौन है? कहते हैं, हाइनेस, आई कांट अंडरस्टैंड। माँ बाप ने उसकी मां की तरफ उंगली करके कहा, ये तेरी कौन है? मेरी मां है। तुम इसके बेटे हो? यस। ये कौन है? ये मेरा भाई है। तुम इसके भाई हो? खुदा। ये कौन है? ये मेरी भाभी है। तो तुम इसके देवर हो? अच्छी खुदा। तुम्हारी वाइफ है? नहीं साहब, मैंने शादी नहीं की। लेकिन तुमने शादी की होवे तो तुम अपनी वाइफ के क्या हो? मैं उसका हस्बैंड, शोहर हूं। देखो, तुम तो एक हो,
تم ایک آدمی ہو، اس کے تم بیٹے ہو، اس کے تم بھائی ہو، اس کے تم دیور ہو، اور کبھی تمہاری وائف ہو گئے تو اس کے تم شوہر ہو، تم ہو تو ایک، یہ سب کے سب جدے جدے کیوں رشتے ہوئے؟ سوچ میں پڑا، ڈیپ تھنکنگ میں پڑ گیا، جواب نہ دے سکا۔ ماں باپ نے اس کی گائیڈنس کی، سب فرمایا دیکھو ہم کو دنیا کے اندر بہت سے لوگ پولیٹیشین مانتے ہیں، کوئی ہم کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، کوئی ہم کو پیسے والا سمجھتا ہے، کوئی ہم کو لیڈر سمجھتا ہے، کوئی ہم کو پیر سمجھتا ہے، تمہاری طرح ہم کو کوئی امام سمجھتا ہے، اور واللہ یہ ہم کو خدا سمجھتا ہے۔ جو آدمی جیسا ہم کو سمجھتا ہے اس کے لیے ہم ایسا ہے۔ اگر مجھے پیر طریقے میرے ساتھ تم رشتہ داری کرتے ہو تو میں تمہارا پیر ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ بڑے آدمی جیسی دوستی کر کے رشتہ داری کی تو تمہارے لیے میں بڑا آدمی ہوں۔ کبھی تم نے مجھ کو امام سمجھ کے میرے ساتھ رشتہ داری کی تو میں تمہارا امام ہوں، واللہ کبھی تم مجھ کو خدا سمجھتے ہو تو میں تمہارے لیے خدا ہوں۔ بات کیا ہے؟ بات ہمارے اندر ہے۔ وہ ہندو پتھر کو خدا سمجھتے ہیں، بھلے وہ غلط طریقے کے اوپر ہے ہماری نظروں میں، مگر ان کے اندر جو اعتقاد ہے وہ اصل چیز ہے۔ اصل چیز اعتقاد ہے۔ اگر تم یہ کہہ ڈالو کہ خدا ہے ہی نہیں تو یہ بات غلط ہے۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ایک ایسی سپریم پاور تو ضرور ہے کہ جو ساری سرشٹی کو، برہمنڈ کو، یونیورس کو چلا رہی ہے۔ ایک سپریم پاور ضرور ہے۔ یہی سمجھ لو، کبھی تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے؟ تم کو پوچھا گیا کہ تم پیدا ہونے والے ہوگے؟ تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے، تو کوئی ایسی سپریم فورس ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، اور موت بھی جب آئے گی، بھلے وہ ایک نیچرل فینومینا پروسیس ہے، مگر وہ پروسیس گھڑنے والی بھی کوئی سپریم پاور تو ہے۔ کیوں کوئی آدمی اپنی مرضی سے مرنا نہیں چاہتا؟ اور لائف کے اندر ایسی کتنی حقیقتیں آتی ہیں کہ جس کے اندر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، محنت کرنے کے باوجود، اسٹرگل کرنے کے باوجود بھی ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی چیز ہمیں روک رہی ہے یا کوئی چیز ہمیں فورس سے آگے بھیج رہی ہے۔ خدا کی ہستی ضرور ہے، خدا باہر نہیں رہتا، اندر رہتا ہے۔ مولانا حضرت امام کا جو باہر کا شریر اور بدن ہے وہ باہر ہے، مگر اس کا جو نور ہے وہ اندر ہے۔ تو امام جو ہے، جس طرح کا ہمارے دل کے اندر اس کے لیے اعتقاد ہے، اس طرح ہم ہیں۔ پتھر کو پوجنا جاؤ، پتھر کو پوجو، کوئی بات نہیں۔ تو یہ علم اور سمجھ ہمیں ہونی چاہیے۔ اسی علم اور سمجھ کے اوپر، جیسا میں نے آپ کو کبھی کبھی واعظوں میں کہا بھی ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ دینداروں، دنیا کی زندگی کے اندر جو حالت میں آپ ہو، باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، کوئی بھی حالت میں جو ہے اپنی تمام ہر ایک حالت میں سچے بنو، پیور بنو، سنسیئر بنو، دیانتدار بنو۔ یہ ہے گنان۔ تو یہاں سیدہ امام بیگم کہتی ہیں کہ اپنا تن اور من اور دھن تم نے امام کو بیعت میں دے دیا اور یہ سوچ سمجھ کے دیا ہے، اب اس کی تابعداری کرو۔ اس کے لیے جان کی قربانی کرنی پڑے تو تن دے دو، من کی قربانی کرے تو من دے دو، دھن کی قربانی کرنی پڑے تو دھن دے دو، کیونکہ تم نے اپنا سب کچھ اس کو سونپ دیا ہے۔ دان سخاوت ہر دم کیجے، دان سخاوت ہر دم کیجے، تو دان 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 اب تو رحم کریں گے۔ جو کچھ تم دنیا میں کماتے ہو اس کے اندر دان دو اور سخاوت کرو۔ ہر دم
دانے دانے دان، یعنی جو سخاوت ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سی شکلیں ہیں. تمہاری کمائی میں سے یا جو کچھ تمہارا ہے، صرف پیسہ نہیں، تمہارا وقت بھی. پیسے میں سے دان دو، یعنی سخاوت کرو، چیریٹی کرو. وقت کی بھی چیریٹی کرو، بدن کی بھی چیریٹی ہوتی ہے. بدن کے اوپر امام کا حق ہو گیا ہے، مگر اس نے دنیا کے اندر میاں بیوی بال بچے جو ہیں، تو ہمارا وقت بال بچوں میں جاتا ہے. ہمارا وقت اور ہمارے بدن کی جو کچھ بھی طاقتیں ہیں وہ پڑوسی کے پاس بھی ہیں، جہاں ہم کام کاج کرتے ہیں وہاں بھی ہیں. تو اس کے اندر سے وقت، پیسہ یا بدن کی کوئی بھی محنت وغیرہ اگر ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، جس میں مجھے کوئی بھی پرسنل ذاتی اس میں نفع کی خواہش نہ ہو، میری نیت نہ ہو، تو وہ چیز سخاوت میں آتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ جیسے آدمی، میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ ابو ہریرہ اس کی حدیثیں بہت ہیں، اس کی بہت حدیثیں، موسٹلی میجورٹی حدیثیں ابو ہریرہ کی جو ہے نا وہ فوق ہے، کچھ بھی نہیں، خاک ہے. لیکن بعض حدیثیں اس کی اچھی ہیں، اور یہ حدیثیں اس لیے کہ رسول اللہ فرمایا جو حدیثیں میری قرآن کے ساتھ ٹیلی ہوتی ہوں میں وہ ماننا. 3 برس رہے حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کے پاس، اور انہوں نے 5000 سے زیادہ حدیثیں کہہ دی، اتنے تو دن بھی نہیں ہوئے. تو ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، ایک دن رسول کو پوچھا، بالکل غریب شخص سے، فقیر سے، کہ یا نبی آپ نے سخاوت کے لیے آواز فرمایا، میرے پاس تو کچھ نہیں، تو کیا میں سخاوت سے محروم رہ گیا؟ فرمایا نہیں، تم کسی کو رستہ دکھا دو بھولے ہوئے آدمی کو، تو یہ بھی